تم پر بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ڈاؤٹ ہے، شک ہے۔ میں بھی کہتا ہوں صالح ہوں میں، وہ بھی کہتا ہے میں بھی صالح ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، دوسرا بھی کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں۔ اب اللہ کے ولیوں کی علامت کیا ہوگی؟ ہم کیسے اللہ کے ولی کو پہچانیں گے؟ ان کے ساتھ قافلے والے زیادہ ہوں گے تو اللہ کی ولی ہوں گے، گاڑیاں زیادہ ہوں گے تو اللہ کی ولی ہوں گے، مال دولت زیادہ ہوں گے تو اللہ کی ولی ہوں گے؟ نہیں، مصطفیٰ کریم نے ہمیں علامت بتائی ہے، نشانی بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ میں سے اللہ کا ولی وہ ہے خیارکم اذا ذکر اللہ، آپ میں سے اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے پر تمہارا نظر پڑے تو تجھے اللہ یاد آ جائے گا۔ ان کے چہرے کو دیکھو گے تو تجھے اللہ یاد آ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہارا باطن، تمہارا دل، تمہارے قلوب، تمہارے اذہان وہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف لگے رہیں گے، اللہ کی طرف وابستہ رہیں گے۔ تو اگر ایسی کوئی سنگت تجھے مل گئی، یہ اللہ کے ولیوں کی سنگت ہے، یہ تجھے سنگت مل گئی تو امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں ایک گندا مندہ شخص، آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ گلی خوشبوئی در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئی دلاویزی تو مستم، بے گفتہ من گلی نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہمان خاکم کے ہستم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ایک دن حمام میں مجھے ایک خوشبودار مٹی ملی۔ حمام میں ہوتے ہیں مٹیاں، پرانے زمانے میں ہوتی تھی، خوشبودار مٹی ہوتی تھی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کستوری کی خوشبو تجھ سے آ رہی ہے، تو کیا ہے؟ تو مٹی کہنے لگی میں کچھ نہیں ہوں، میں تو مٹی ہوں، لیکن مدتی با گل نشستم۔ مٹی نے مجھے کہا میں نے چند لمحات گل کی سنگت میں اختیار کیے، کچھ لمحات میں پھول کے ساتھ رہا، تو جب پھول کے ساتھ رہا تو جمال ہم نشین در من اثر کر دو، وہ جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا وہ خود خوشبودار تھا، مجھے بھی خوشبودار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمائے جمالی ہم نشین در من اثر کر، وہ جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ان کی جمال نے مجھ پر بھی اثر کیا، وگرنہ من ہمان خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو ویسی مٹی ہوں جیسے تھی ویسی مٹی ہو۔ تو جن کے ساتھ بیٹھو گے، جو اللہ والوں کی نسبت والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو یہ نسبت تجھے بھی ملتی رہے گی، اللہ والوں کی یہ نسبت آپ کو بھی ملتی رہے گی۔ اور یہی فرمایا امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے، فرمایا اللہ والوں کی مثال سنگ فارس جیسی ہے۔ سنگ فارس ایک قیمتی پتھر ہے، وہ قیمتی پتھر کو اگر لوہے سے ملائے جائے تو وہ لوہا نہیں رہتا، وہ بھی سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرماتے برے سے برا بندہ، اعمال و کردار سے نکما بندہ بھی جب اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو اللہ والے سنگ فارس ہے، جب ان سے مل جاتے ہیں وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے بھی عزت اور رحمت عطا فرماتے ہیں۔ تم سب نے تو اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا نا، اصحاب کہف کے اس کتے کا واقعہ سنا ہوگا۔ وہ تھا کتا، ان کے پاس اور کوئی عبادات نہیں تھی، کوئی طاعت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بہتریاں نہیں تھی، تھا کتا، لیکن اللہ والوں کی نسبت اختیار کر لی، رب اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرماتا رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام، آپ مبارک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے، 40 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ ارے مچھلی نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی طاعت نہیں کی، اس نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، ایک کام کیا، اللہ کی محبوب کو اپنی سینے میں جگہ دی، پیٹ میں جگہ دی، رب کو اس کی ادا پسند آئی، میرے محبوب سے جڑ گیا ہے تو اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ یہ اللہ والوں کی سنگت ہے، اللہ کی محبوبوں کی سنگت ہے۔ جب اللہ والوں کی سنگت تجھے مل جاتی ہے تو پھر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اگر اس انمول کا پتہ کرنا ہے تو سیدنا بلال حبشی سے پتہ کر لو۔ بلال حبشی وہ ہوتے تھے جس کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا، بلال حبشی وہ ہوتے تھے پہلے کہ جو حبش کی نسل سے تھا، جو غلام تھا، جیسے لوگ کوڑے مارا کرتے ہوتے تھے، جو زمینوں پر لٹھاتے ہوتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا سے نسبت جوڑ رکھی ہے،
حضور سے نسبت رکھی، اور جب حضور سے نسبت رکھی تو حضور فرماتے بلال جب میں جنت میں گیا تھا تو میرے پیچھے کسی کی چلنے کی آواز آئی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کی چلنے کی آواز ہے؟ تو جبریل نے فرمایا اے مصطفیٰ کریم یہ آپ کے غلام بلال حبشی کے قدموں کی چھاپ لگ رہی ہے، بیٹھے ہوئے مدینہ کے سرزمین پر لیکن چل رہے ہیں وہ جنت میں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، حضور نے فرمایا بندہ اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ اس کی محبت رہے گی، جس کے ساتھ آپ کی محبت رہے گی اسی کے ساتھ جنتوں میں بھی رہو گے۔ ارے ایک امتی ہے اور وہ نبی ہے، اور نبی بھی ایسا نبی کہ سید الانبیاء ہے، نبی وہ نبی کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ بنے ہیں، نبی وہ نبی جس کی وجہ سے کائنات بنا ہے، نبی وہ نبی جس کی وجہ سے سارے انبیاء نبی بنے ہیں، جس کی وجہ سے رب نے اپنی خدائی کو ظاہر فرمایا، وہ نبی، وہ عظمت والا نبی۔ ہم گناہگار امتی لیکن مصطفیٰ سے نسبت رہے، محبت رہے تو جنت میں مصطفیٰ کی سنگت بھی تجھے ملتی رہے گی۔ اگر دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رہے، ان سے محبت رکھی، ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں لا نہیں ہوتی، ان کے بارگاہ میں لا نہیں ہوتی، وہ نوازتے ہیں۔ آپ کے اہل علاقہ یا آپ کے سامنے مثال ہے، یہ بھی پہلے ایسے ہوتے تھے، یہ کوئی مادرزاد ولی نہیں بنے، یہ بھی ایسے ہوتے تھے، دنیا کے ساتھ وابستہ، دنیا کے ساتھ ان کی نسبتیں ہوتی تھی، ان کے چہرے پر داڑھی مبارک نہیں ہوتی تھی، ان کے سروں پر مصطفیٰ کریم کا وہ سنت نہیں ہوتا تھا، لباس ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، تمہاری ماموں کے بیٹے ہیں، تمہارے علاقوں میں رہنے والے ہیں، یہ کیسے تبدیل ہو گئے؟ یہ ایسے تبدیل ہو گئے کہ کسی بدلنے والے کے ہاتھ میں چلے گئے، بدلنے والے نے سے مصطفیٰ کی رنگ میں رنگا ہے، حضور کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ اب ہر ایک کو جب دیکھا جائے گا تو اس کو دیکھتے ہی تجھے اللہ یاد آتا رہے گا، حضور کی محبت یاد آتی رہے گی۔ فلہذا میری طرف سے آپ کو نصیحت ہے کہ کسی اللہ والے کے دامن کو ضرور پکڑے رکھیں، اللہ والوں کی نسبت اپنائیں، کہ اللہ والوں کی نسبت جو ہے وہ کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ اپنے اعمال اور کردار اس لائق نہیں ہے کہ وہ بارگاہ عزتی میں قبول ہو، لیکن اگر یہ اہل اللہ کی نسبت ساتھ رہی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس محفل کو سجانے والوں کی کہ انہوں نے ہماری ملاقات کرائی آپ سے، مجھے دلی خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے کہ اللہ کریم نے آپ لوگوں کو ذوق اور محبت عطا فرمایا ہوا ہے۔ آپ سب ہیں ہیرا، ہیرے ہیں لیکن سیپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور سیپ کے اندر جو ہیرا ہوتا ہے نا ان کا حسن چھپا ہوتا ہے۔ بس کام کیا چاہیے؟ ہم نے کام یہ کرنا ہے، ہم نے سیپ کو توڑنا ہے، ہیرے کو تراشنا ہے اور اسے نکھارنا ہے۔ ان لوگوں سے وابستہ رہے، اللہ والوں سے نسبت جڑے رکھے تو اللہ آپ کو عزت اور عظمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ جن میرے دوست ساتھیوں نے ذکر لینا ہے تو سارے مل کے اکٹھے ہوئے، 3 بجے ہمارا پروگرام ختم ہونا ہے، بس 2-3 منٹ ہی ہے، سارے بیٹھ جاؤ یہاں پر۔ ذکر اور سنا رہے تھے دیکھے